أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير صدق الله العظیم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یتیموں کے بارے میں سوال کیا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے ان کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان یتیموں کی بہتری، اصلاح، فلاح و بہبود مقصود ہے۔ جس طرح بھی ان کی زندگی میں آسانی لائی جا سکتی ہے، ہر یتیم کے ہر ولی کو حکم ہے کہ وہ ان کے ساتھ نرمی کرے، ہمدردی کرے اور ان کی نگہبانی اور نگرانی کرے۔ ہم بھی ایک دوسرے سے سوالات پوچھتے ہیں، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوالات پر کہ ان کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ ہمیں اصل بات معلوم ہو، اس پر عمل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے حقدار بن سکیں۔ تو جواب میں قرآن کریم میں 22 مقامات پر یتیموں کے حقوق کا ذکر کر کے اللہ نے تفصیلی جواب دیا۔ مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں اللہ نے ہمارے دلوں کو یتیموں کے بارے میں نرم کیا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اے یتیموں کے سرپرستوں، اپنی حقیقی اولاد کو ذہن میں لائیے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ کی حقیقی اولاد جو یتیم ہو وہ کسی کے در پر جائے اور انہیں ٹھکرا دیا جائے تو ان پر کیا گزرے گی۔ ان کو ذہن میں لا کر دل نرم کر کے یتیموں کے بارے میں نرمی کیا کرو، ہمدردی کیا کرو۔ اور اللہ نے مختلف احکامات ذکر فرمائے۔ ایک مقام پر فرمایا فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، کہ جو یتیم کے مال کو ظلماً کھائے گا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ بلکہ رب العالمین نے فرمایا اے یتیم کی پرورش کرنے والے، اگر تم غریب ہو تو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو یتیم کے مال میں سے اتنا کھا سکتے ہو اپنی محنت کے بدلہ میں تھوڑا بہت، اور اگر تم وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اے یتیم کو پالنے والے اگر تم امیر ہو تو ان کے مال میں سے کچھ بھی نہ کھانا۔ اور جب یتیم رشد اور بلوغ دونوں چیزیں ان میں موجود ہوں، عقلی لحاظ سے بھی بالغ ہوں، جسمانی اعتبار سے بھی بالغ ہوں، تو ان کا سارا مال ان کے حوالے کرنا ہے، اور صرف حوالے نہیں کرنا، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ بھی بنا لینا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور رب العالمین حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ بلکہ زمانہ جاہلیت میں یتیم لڑکی سے حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح تو کر لیا جاتا تھا، اس کا مہر اسے نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پابند کیا اہل ایمان کو کہ جو بھی کسی یتیم سے نکاح کرے تو جو جمیع حقوق اس کے ادا کرنے ہیں، تاکہ معاشرے میں، سوسائٹی میں یتیم حوصلہ شکنی کا شکار نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بھرپور زندگی گزار سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم میں سے جس کے ذمہ یتیم کی پرورش یا کفایت و کفالت ہے، اللہ ان کے جمیع حقوق کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یتیم کو پالنے والا انا کفاعلہ، حضور نے فرمایا کہ میں محمد علیہ السلام اور یتیم کو پالنے والا کل قیامت کو یوں اکٹھے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اللہ ہمیں ان خوشنودیوں کے حصول کے لیے یتیموں سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔